مسجد کے ساتھ ملکہ گھر میں رہتے ہیں۔ ان سے ملنے قرآن اکیڈمی پہنچے تو وہ اپنے کمرے میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ پرانا فرنیچر اور یہ سادہ سا بیڈ روم، کیا آپ کو آرام اور آسائش پسند نہیں؟ اس میں ہر طرح کا آرام اور آسائش مجھے حاصل ہے۔ بیڈ ہوتا ہے سونے کے لیے، وہ مہیا ہے۔ کچھ کسی وقت علیحدگی میں بیٹھ کر لکھنا پڑھنا ہو تو یہ ٹیبل موجود ہے۔ یہ جو میرا جس پر آپ بیٹھے ہیں صوفہ، یہ بھی صوفہ کم بیڈ ہے۔ یہ کھل جاتا ہے اور رات کو میری اہلیہ کا بیڈ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ہمارا ایک گھر ہے، اور در حقیقت تو یہ قرآن اکیڈمی کے فلیٹس ہیں، تو ان میں سے ایک میں میری رہائش ہے۔ یہاں مجھے اب ہو گئے ہیں سن 77 سے آپ سمجھیے 25 برس۔ ویسے یہ بیڈ میرا جو ہے یہ تو سن 55 سے ہے، تو باقی ہر چیز ہے۔ یہ گرمی میں ٹھنڈے پانی کے لیے چھوٹا سا فریج بھی رکھا ہوا ہے۔ تو جو آسائشیں ہیں دنیا کی، اللہ کا شکر ہے وہ سب حاصل ہیں مجھے۔ عالم دین کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو خود کاروبار کرتے ہیں، اگر اچھا کما رہے ہیں تو وہ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی جگہ رہیں، ان کا حق بن جاتا ہے۔ لیکن علماء دین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی تو خدمت جو ہے معاشرہ کرتا ہے۔ وہ صبح ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں۔ آپ ناشتے میں شہد کا استعمال کر رہے ہیں، یہ ثقیل غذا نہیں ہے؟ نہیں، ایک تو قرآن مجید میں شہد کے بارے میں ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور ویسے بھی اس کو تو میڈیکل لائن میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہلکی شے ہے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی، یہ تو پیشے کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ یہ بات ایک حد تک صحیح ہے آپ کی، لیکن صورت اصل میں یہ ہے، اچھی سے اچھی ایجوکیشن، میڈیکل ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے لوگ ہمارے یہاں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور مریضوں کے علاج کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ خلا ہے بہت بڑا کہ ہمارے ہاں تعلیم یافتہ، جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچ رہی۔ ایک گیپ ہے درمیان میں، کمیونیکیشن گیپ ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس آج کی سطح جو ہے ذہن کی اور فکر کی اور سائنٹیفک خاص طور پر معلومات کی، اس پر نہیں ہے۔ لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی صلاحیت دی ہے، تو میں نے ہمہ وقت اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا۔ گھر سے ملحقہ ادارے کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ آپ کی تقاریر ویڈیو پر بھی موجود ہیں، جبکہ عام تاثر ہے کہ تصویر حرام ہے اسلام میں۔ اصل میں تصویر جو ہے قرآن مجید میں تو اس کی حرمت نہیں آئی ہے۔ حرمت جو آئی ہے وہ حدیث نبوی میں ہے، اور اس زمانے میں تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، یا مجسمہ ہاتھ سے تراشا جاتا تھا، جس کو کہ حضور نے حرام قرار دیا۔ البتہ جب کیمرے کی ایجاد ہوئی تو ایک اختلاف ہو گیا۔ عالم عرب کے علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ کیمرے پر اطلاق نہیں ہوتا اس کا، اس لیے کہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور یہ آڈیو ویژول جس قدر مؤثر بنتا ہے لوگوں کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم وہ تاثیر چاہتے ہیں، دین کی دعوت کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جائے، تو ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ شعبہ سمع و بصر میں گئے، اور تیسرا کورس ہم نے شروع کیا ترجمہ قرآن بچوں کے لیے، اس کی تعداد کے 1000 لائبریری کا دورہ کیا۔ کون سی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اختلافی نقطہ نظر کی کتب بھی دیکھتے ہیں؟ بہت کم۔ میرے نزدیک الکتاب قرآن مجید ہے، اس لیے کہ انسان کی اصل ضرورت ہے ہدایت، اور کتاب ہدایت جو ہے صرف قرآن ہے، اس کے سوا کوئی کتاب نہیں۔ البتہ یہ کہ قرآن مجید ہی کی وضاحت پر مشتمل احادیث ہیں، ان کا بھی مطالعہ کرتا ہوں،
اور خاص طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین کے دور کی تاریخ جو ہے وہ میرا موضوع مطالعہ ہے۔ آپ نے عام علماء دین کے برعکس تحریر کی بجائے تقریر کو ذریعہ اظہار بنایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں نے چونکہ اپنے کام کا آغاز کیا تھا درس قرآن سے، اسی کی بنیاد پر اپنے حلقے جو ہیں آرگنائز کیے، تو اس سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان کو کھول دیا، خاص طور پر قرآن کے ساتھ، تو یہی چیز آگے بڑھی۔ اور بعد میں مجھے اس سے بڑی تسکین حاصل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کچھ لکھا نہیں، بلکہ آپ کا جو میڈیم تھا لوگوں سے رابطے کا اور دعوت کا، وہ اسپوکن ورڈ تھا۔ گویا کہ یہ دو ایمان کے لازمی تقاضے ہو گئے کہ ایک تو دل میں ایمان ہو، یقین والا ایمان، پرسنل کنوکشن کی شکل اختیار کر لے، صرف ایک عقیدہ نہ ہو کہ ایک موروثی عقیدہ ہے، ایک ریشیل کریڈ ہے، نہیں، پرسنل کنوکشن۔ دفتر گئے جہاں پر دفتری امور کا جائزہ لیا، رسائل کا مطالعہ کیا، وہیں پر خط و کتابت بھی کی۔ آپ کے زیر نگرانی کتنے مدارس، مساجد وغیرہ چل رہے ہیں؟ ہمارے زیر نگرانی کوئی مساجد اور مدارس نہیں ہیں، ایک قرآن اکیڈمی ہے، ایک قرآن کالج ہے، اس میں ہم گریجویشن کراتے ہیں لوگوں کو، لیکن عربی اور قرآن اس میں ہم نے لازم سبجیکٹس رکھے ہیں۔ ایک ہمارا 1 ایئر کورس چلتا ہے ایڈلٹس کے لیے، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے لیکن دینی تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہیں، تو ہم 1 سال کے لیے انہیں یہاں بلاتے ہیں اور وہ ہم انہیں عربی پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ باقی ہم نے کوئی علیحدہ سے مساجد کوئی تعمیر کرنے کا اپنا منصوبہ نہیں بنایا۔ مساجد تو ہم سمجھتے ہیں جو بھی عام مسلمانوں کی ہیں اسی میں ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ علیحدہ مساجد بنانے کا مطلب ہو جاتا ہے گویا کہ آپ کوئی ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہے ہیں۔ آپ نے دیگر اسلامی جماعتوں کی موجودگی میں اپنی ایک الگ تنظیم قائم کی، ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی، تو جب عالم دین ہی اکٹھے نہیں ہیں تو اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ عالم دین بھی اکٹھے نہیں ہیں اور اتحاد امت بھی ممکن نہیں ہے۔ جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک نئی جماعت ابھرے اور اس کی قیادت کی اپیل اتنی عام ہو جائے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ جب تک یہ ماڈل دنیا میں نہیں آتا کہ ہم کسی پوری دنیا کو بلا سکیں، آؤ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام، یہ ہم نے قائم کر دیا، آؤ دیکھو اس کی سیاست کیا ہے، اس کی معیشت کیا ہے، اس کی معاشرت کیا ہے، کم اینڈ سی فار یور سیلف، اس وقت تک امت مسلمہ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ کیا آپ اپنے آپ کو انقلابی رہنما سمجھتے ہیں جس کے گرد سب لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ میں اپنے آپ کو ایک انقلابی داعی سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ وہ کس کو کس وقت قبول فرما لیتا ہے اور کس کے لیے پھر عوام کے اندر جو ہے ایک قبول عام کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں مولوی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اصل میں ہم نے اسلامی معاشرے میں مولوی کو ایک پروفیشن کی حیثیت دے دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عام لوگ نہ دین پڑھتے ہیں اور نہ ہی بنیادی تعلیمات دین کی سیکھتے ہیں، تو انہیں ایک احتیاج ہے، کسی کا باپ فوت ہو گیا، نماز جنازہ پڑھانی ہے تو مولوی چاہیے، حالانکہ